ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انبیاء اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی اور انڈسٹری سے باخبر تھے؟ اور کیا انبیاء کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے جو تنفر آمیز ہو؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ انبیاء کی 79 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك إلهي وخلاقي بسم الله الرحمن الرحيم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين۔ اور ہم نے تمہارے لیے انہیں زرہ بنانے کی تعلیم دی تاکہ تمہاری لڑائی میں وہ تمہارا دفاع کرے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی کہ جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا۔ ہم ہر چیز سے آگاہ ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس آیت میں تیز و تند ہواؤں کا تذکرہ ہے جو مبارک سرزمین شامات میں چلتی تھی، لیکن سورہ صاد کی آیت نمبر 36 میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان آرام و سکون والی ہواؤں پر سفر کرتے تھے اور ان کی تمام علاقوں میں حکومت تھی۔ سخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان کے لیے مسخر کر دیا تھا اور وہ آرام و سکون کے ساتھ چلتی تھی، جہاں وہ چاہتے تھے وہ انہیں لے جاتی تھی۔ حضرت سلیمان کتنے فاصلے کو کتنے وقت میں طے کرتے تھے، سورہ سبا آیت نمبر 12 میں بیان ہوا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَحْرٌ وَرَوَاحُهَا شَحْرٌ، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 ماہ کا راستہ اور شام کے وقت کا چلنا بھی 1 ماہ کا راستہ ہوتا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ تمام ایجادات الہام خداوندی ہے۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ سازی کی صنعت کے موجد و بانی تھے۔ علمناہ صنعت لبوس۔ نمبر 3، انبیاء صنعت و فن میں مکمل مہارت رکھتے تھے۔ صنعت لبوس۔ نمبر 4، انبیاء انسانوں کی حفاظت فطری عام صورت میں کرتے تھے۔ صنعت لبوس۔ نمبر 5، صنعت صرف لوگوں کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے، بڑے یا خاص افراد کے تسلط کے لیے نہیں۔ لتحسنکم۔ نمبر 6، دفاعی امور کے مقدمات اور سسٹم کی دیکھ بھال کرنا لازمی امر ہے۔ لتحسنکم۔ نمبر 7، نعمت امن و امان کے لیے لازم ہے کہ شکریہ ادا کیا جائے۔ لتحسنکم شاکرون۔ امن و امان صنعت کے ذریعے ممکن ہے۔ صنعت لبوس لکم لتحسنکم۔ نمبر 8، ہم سب پر لازم ہے کہ صنعت اور ایجادات سے استفادہ کرتے وقت خداوند متعال کا شکر ادا کریں۔ شاکرون۔ نمبر 9، اولیاء اللہ اذن الہی سے فطرت میں تصرف کر سکتے ہیں۔ تجری بامرہ۔ نمبر 10، ہوائیں بھی شعور رکھتی ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے اولیاء کے حکم کو درک کر کے جاری ہوتی ہیں۔ تجری بامرہ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور شیاطین میں سے کچھ کو مسخر کیا جو ان کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان سب کی حفاظت کرتے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔
شیاطین جنات کی طرح ہیں جو شعور رکھتے ہیں اور انسان کی طرح مکلف ہیں۔ حضرت سلیمان انسانوں کے علاوہ ان پر بھی حکومت کرتے تھے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، غواصی حضرت سلیمان کے لیے جن غواصی بھی کرتے تھے۔ یغودون لہو، لیکن صرف جن غواصی کا ہنر نہیں جانتے تھے، اس کے علاوہ ان کے اور بھی کام تھے۔ یعملون عملا دون ذلک، دوسری آیات میں ان کے دیگر کاموں کی طرف اشارہ جات موجود ہیں۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ جن بھی صنعت و حرفت رکھتے تھے من الشیطان۔ نمبر 2، جن انسانوں کی خدمت کر سکتے ہیں، یغوصون لہو۔ نمبر 3، اگر حکومتی امور میں کنٹرول و حفاظت نہ ہو تو جناب سلیمان کی جیسی بے نظیر اور مضبوط حکومت میں فساد ہو سکتا ہے۔ کننا لہم حافظین۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے بیماری سے تکلیف ہو رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی تکلیف کو ان سے دور کر دیا اور انہیں ان کے اہل و عیال عطا کر دیے، اور اپنی رحمت سے ان کے ساتھ اتنے اور بھی عطا کر دیے۔ اس میں عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ قرآن مجید میں ان کے صبر کو فخریہ انداز میں پیش کیا گیا۔ انا وجدنا صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے اسے صابر پایا، وہ بہترین بندے تھے، بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ سورہ سعد آیت نمبر 44۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام شدید ترین بیماریوں میں مبتلا تھے اور کٹھن مشکلات کا شکار تھے، بعض کتابوں میں آیا ہے کہ ان مسائل کے باوجود لوگ ان کے قریب تھے، ان سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی خداوند متعال کا ان پر لطف تھا کہ ان حالات میں لوگ انہیں چاہتے تھے۔ لیکن کچھ ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ آپ سے دور ہو گئے تھے، جیسے المیزان، فخر رازی، عطی ابو البیان، ابو الفتوح اور نمونے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو پھر سے زندگی عطا کر دی تھی اور ان کے علاوہ اور بھی بیٹے عطا کیے۔ روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ خدا نے ان بیٹوں کو بھی کہ جو اس واقعے میں فوت ہوئے تھے انہیں مرحمت فرمایا، اور ان بیٹوں کو بھی زندہ کر دیا جو اس واقعے سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ ان 2 آیتوں کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب ان کے پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، یاد آوری اور بزرگوں کی زندگیوں کے حالات میں سے صبر و سکون بھی ملتا ہے اور رہنمائی بھی ملتی ہے۔ وَأَيُّوبَ۔ نمبر 2، انبیاء بھی اپنی مادی زندگی میں باقی لوگوں کی طرح بیماریوں میں مبتلا رہے ہیں۔ مسنی الضر۔ نمبر 3، اگرچہ بیماریاں ظاہری طور پر نقصان دینے والی ہوتی ہیں لیکن بہت سے مواقع پر وہ باطناً رحمت الہی اور لطف الہی ثابت ہوتی ہیں۔ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ نمبر 4، مصائب و آلام و مشکلات ہمیشہ بطور سزا نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی آزمائش کے لیے بھی آتی ہیں اور وہ مقام و درجات کی بلندی کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ مسنی الضر، اس بات کی طرف توجہ رہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان پر جو مصائب آتے ہیں وہ ارتکاب گناہ کی وجہ سے نہیں آتے اور نہ بطور سزا آتے ہیں۔ نمبر 5، انبیاء ادب کا نمونہ ہے۔ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں عرض کیا تھا کہ اے پروردگار میرے ضرر کو دور فرما، بلکہ عرض کیا تھا کہ اے میرے پروردگار تو میرے حال سے واقف ہے۔ نمبر 6، جب دعا مانگیں تو دعاؤں میں خداوند متعال کی اس صفت کو بیان کریں جو ہماری ضرورت سے نسبت رکھتی ہو، ارحم الراحمین۔ نمبر 7، انبیاء کی دعا مستجاب ہے، فاستجبنا۔ نمبر 8، جب انسان بارگاہ خداوندی میں دعائیں مانگتا ہے تو اس سے لطف الہی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں صرف کشف ضر کی درخواست کی تھی، پروردگار نے ان کی اس دعا کو بھی قبول کیا، اس کے ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی ان کی طرف پلٹا دیا۔ نمبر 9، اولاد الہی رحمت و عنایت ہے، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ۔ نمبر 10، خداوند متعال جہاں اہل جود رحمت والا ہے وہاں اہل جبروت عذاب دینے والا بھی ہے، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ۔ ہم عیدین کے قنوت میں پڑھتے ہیں اللہم اہل الجود والجبروت۔ اس مقام پر یہ بیان ہوا ہے کہ خداوند متعال نے حضرت ایوب علیہ السلام کے نہ صرف تمام مصائب ختم کر دیے بلکہ انہیں دگنا عطا کر دیا اور معافات کی مکمل تلافی کر دی اور ان کے مستقبل کو اپنے جود و کرم سے منسلک کر دیا۔ نمبر 11، جب دعا میں ایک طرف اس کی ربوبیت کا اظہار کیا جائے اور اس کی رحمت کے ساتھ مربوط کیا جائے تو اس دعا میں خاصہ اثر پیدا ہو جاتا ہے، نادى ربه رحمتا۔ نمبر 12، انبیاء کی دعاؤں کی استجابت بھی الہی فضل و رحمت کی بنیاد پر ہے، نہ کہ شخصی استحقاق کی بنیاد پر ہے، رحمتا من عندنا۔ نمبر 13، مصائب و آلام اپنے دامن میں بہت سی جہات رکھتے ہیں، کبھی ان سے بندوں کو آزمایا جاتا ہے، کبھی وہ علمی اور فکری رشد کا سبب ہوتے ہیں اور کبھی ان میں دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے، ذکرى للعابدین۔ نمبر 14، عبادت نصیحتوں کو قبول کرنے کا سبب ہے، ذکرى للعابدین۔ نمبر 15، اسلام اور گزرے ہوئے لوگوں کی عبادت کا تذکر سب کے لیے ضروری ہے، ذکرى للعابدین۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔